خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج ہمیں یہ موقع دیا تاکہ ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی کے لیے کچھ سیکھ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 7 ہفتوں میں ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا جس کے 7 پیغامات تھے، اور ان 7 پیغامات کے الگ الگ عنوان تھے، جن میں پہلا جو اس کا عنوان تھا وہ تھا نئی پیدائش، کیونکہ ہر ایک شخص کو نئی پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا دوسرا جو حصہ تھا وہ تھا رفاقت اور بائبل مقدس کی خالص تعلیم لینا، کیونکہ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کو ایمانداروں کی رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو بائبل مقدس کی خالص تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو پیغام تھا وہ تھا فکر سے چھٹکارا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دے جس کو تمہاری فکر ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا پیغام تھا وہ تھا مرد خدا سپاہی۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا، کیونکہ جب سپاہی لڑائی کے لیے جاتا ہے تو اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرتا ہے۔ تو ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کو خوش کریں۔ اس کے بعد 5واں جو حصہ تھا وہ تھا راست بازی میں تربیت، کیونکہ ہر ایک شخص کو تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو چھٹا اس کا حصہ تھا وہ تھا کاملیت، کیونکہ ہر شخص کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، ہر شخص کو کامل ہونے کی ضرورت ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ پس تمہیں ایسے کامل ہونا چاہیے جیسے تمہارا آسمانی باپ ہے۔ تو 7واں جو پیغام تھا وہ تھا کاملیت میں مضبوط رہنا۔ بعض اوقات انسان کامل تو ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کوئی کام تو سیکھ لیتا ہے، لیکن جب اس کو مسلسل نہیں کرتا تو بہت ساری چیزیں اس میں بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو 7ویں پیغام میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو اس منزل کو، اس معیار کو ہمیں برقرار بھی رکھنا ہے۔ تو آج ہم نے جو خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت سنی ہے، اس میں سے یعنی پہلا پطرس اس کا 3 باب 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہم تفسیری طور پر اس کا جائزہ لیں گے، اور اس میں سے ہم سیکھیں گے ان 3 آیات کا جو ہم نے مرکزی مضمون بنایا ہے وہ یہ ہے مسیحی ایمان کی گواہی اور ثابت قدم رہ کر دکھوں کی برداشت کرنا۔ مسیحی ایمان کی گواہی اور ثابت قدم رہ کر دکھوں کی برداشت کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتاب مقدس میں سے جو پہلی آیت ہم نے تلاوت کی تھی وہ یہ ہے، اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اگر کوئی بھی شخص نیکی کرنے میں مصروف رہتا ہے، اگر نیکی کرنے میں وہ مشغول ہے، نیکی کرنے میں اس کا دن رات وقت گزرتا ہے، تو کوئی بھی شخص اس سے بدی نہیں کرا سکتا۔ اس کو آسان الفاظ میں پڑھوں گا۔ اس آیت کو لکھا ہے، اور اگر تم سرگرمی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو تو کون تم سے بدی کرائے گا؟ آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی محکمہ میں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی دوسرے محکمے والا ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ شخص پہلے ہی مصروف ہے، اور جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی جگہ سے لازمی اطلاع آ جاتی ہے یا کال آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر سیٹ خالی ہے، فلاں جگہ پر جگہ خالی ہے، آپ فلاں جگہ پر جا کر جاب کر سکتے ہیں، نوکری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھنے میں، خدا کے پاک کلام کو سیکھنے میں، خدا کی حمد اور اس کی تعریف کرنے میں، خدا کی شکر گزاری کرنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں، تو پھر ابلیس کو موقع نہیں ہوگا کہ وہ ہم سے بدی کرائے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جب کسی آدمی میں سے ناپاک روح نکلتی ہے
تو وہ سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو واپس اسی گھر میں آتی ہے اور اس گھر کو خالی، آراستہ اور جھڑا ہوا پاتی ہے، تو 7 بری روحیں اور ہمراہ لے آتی ہے اور اس پر قبضہ کر لیتی ہے، اور اس کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کس گھر میں بدرو واپس آتی ہے؟ خالی گھر میں واپس آتی ہے، لیکن اگر گھر مصروف ہے، اگر گھر میں رش ہے، تو پھر وہ بدرو واپس نہیں آئے گی۔ اسی طرح جو لوگ نیکی کرنے میں سرگرم رہتے ہیں، جو نیکی کرنے میں مصروف رہتے ہیں، جو ہر وقت خدا کے سامنے جھکے رہتے ہیں، ان کے پاس بدی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، ان کے پاس برائی کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ برائی کرنے کا موقع تب انسان کے پاس ہوتا ہے جب انسان فارغ ہوتا ہے۔ آپ نے اس دنیا میں دیکھا ہوگا کہ چوری کون کرتا ہے؟ جو فارغ ہوتے ہیں، جو کسی کام کے نہیں ہوتے، ان کو اور تو کوئی کام ہوتا نہیں، پھر وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لوگوں کو لوٹتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، وارداتیں کرتے ہیں۔ لیکن جو صبح کام پر جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے، سارا دن کام کر کے تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ رات کو چوری کر سکے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ بری محفلوں میں بیٹھ سکے، کیونکہ وہ سارا دن اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، اور رات کو اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ آرام کرے۔ اسی طرح جو لوگ برائی کرنے میں مصروف رہتے ہیں، ان کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اور کوئی دنیا کا کام نہیں ہوتا۔ جو آپ دیکھیں کہ جو لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ موبائل کا زیادہ یوز کرتے ہیں، لیکن جن کو پتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے وہ فارغ وقت میں تو موبائل یوز کریں گے، لیکن جب وہ ڈیوٹی پر ہوں گے پھر وہ موبائل یوز نہیں کریں گے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جب ہم نیکی کرنے میں مصروف ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ مصروف رہتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، بائبل پڑھتے رہتے ہیں، دعا کرنے میں مصروف رہتے ہیں، پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اور برا کام کر سکیں، اور نہ کوئی ہمیں برا کام کرنے کے لیے مجبور کرے گا۔ لیکن جب فارغ ہوں گے تو پھر ضرور ہے کہ ہم برائی کے کاموں میں مصروف رہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ کاہل آدمی دلیل میں دوسرے 7 شخصوں سے بڑھ کر ہے۔ کاہل کہتے ہیں نکمے آدمی کو، کاہل کہتے ہیں فارغ آدمی کو۔ جو نکما آدمی ہوتا ہے، جو فارغ آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس دلیلیں بہت ہوتی ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتا۔ اگر ہم کتاب مقدس میں سے انبیاء اصغر کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں تو ان میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے جس میں لکھا ہے کہ تو نکما ہے، اس لیے میں نے تیرے لیے قبر تیار کی ہے۔ جو کوئی نکما آدمی ہوتا ہے اس کے لیے خدا کیا کرتا ہے؟ قبر تیار کرتا ہے۔ خدا کو سب سے زیادہ نفرت اور کراہیت کس آدمی پر ہوتی ہے؟ جو نکما آدمی ہوتا ہے، جو فارغ آدمی ہوتا ہے، جو کوئی کام نہیں کرتا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ 6 دن تک تو محنت مشقت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ صرف کام کاج ہی نہیں لکھا بلکہ لکھا ہے محنت اور مشقت کر کے۔ مشقت کہتے ہیں جو بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے، جس میں انسان کا پسینہ بہایا جاتا ہے، اس کو مشقت کہا جاتا ہے۔ کتاب مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ 6 دن تک تو محنت مشقت کر کے اپنا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا، یعنی 7ویں دن کیا کرنی ہے؟ خدا کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن ایک شخص جو 6 دن بھی فارغ بیٹھا رہتا ہے اور 7ویں دن بھی فارغ رہتا ہے، خدا کو ایسے شخص سے نفرت ہے۔ اسی لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ بدی اسی وقت آتی ہے جب انسان فارغ ہوتا ہے۔ سو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی مصروف رکھیں اور خود بھی مصروف رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بچے غلط راہ پر چل پڑتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، یا جو بچے وارداتوں میں مصروف ہوتے ہیں، غلط لوگوں سے تعلقات بنا لیتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے ساتھ رشتے بنا لیتے ہیں، غیر لوگوں کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں، بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں، اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو مصروف نہیں رکھا ہوتا۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ 100 کاماں تے ایک کاری۔
یعنی ایک آدمی جو کام دینے والا ہے وہ 100 کام کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ 100 لوگوں کو مصروف رکھنے والا شخص ہے۔ اس لیے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو مصروف رکھیں۔ پہلے دور کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو کام پر ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بے تحاشا پیار کرتے ہیں اور پیار میں بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ برائی کے بارے میں سوچ سکیں، بچوں کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ موبائل یوز کریں اور موبائل سے اچھی اور گندی اور نالائق اور نکمی چیزیں دیکھ دیکھ کر اپنا ذہن خراب کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو نیکی کے کام میں، دنیاوی کاموں میں مصروف رکھیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو مصروف رکھیں گے تو ان کے پاس برائی سوچنے کا، برائی کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ اسی لیے کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے، اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اور کتاب مقدس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو تو تم مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ۔ دوسرا جو سٹیپ ہوتا ہے جب کوئی بھی شخص نیکی کرنے میں مصروف رہتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا بدی کی لپیٹ میں ہے، یہ دنیا تاریکی کی قوتوں کے قبضے میں ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ ابلیس بھی نورانی فرشتے کا ہم شکل بن جاتا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس ہمارے منجی، ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ایک بلند پہاڑ پر لے گیا اور کہا کہ یہ ساری دنیا کی سلطنت اور اس کی شان و شوکت اور اس کا اختیار میرے سپرد ہے، اور جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ یعنی اس دنیا کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ابلیسی قوتوں کے پاس ہے۔ اور جب ہم افسیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں، افسیوں کے خط میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس دنیا میں تاریکی کی قوتوں کا راج ہے، تاریکی کی قوتوں کا اس دنیا پر قبضہ ہے۔ لیکن ایماندار جو تھوڑی تعداد میں ہیں، ان کو کیا کرنا ہے کہ جب وہ ایماندارانہ زندگی گزاریں گے، جب وہ سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جب وہ سچے راہ پر چلیں گے، جب وہ جھوٹ سے نفرت رکھیں گے اور سچ بولنے کی خود بھی کوشش کریں گے، دوسروں کو بھی تلقین کریں گے، تو وہ ضرور دکھ اٹھائیں گے۔ اسی لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے، اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ خوف زدہ ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کتاب مقدس میں بتایا گیا ہے کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں، سچائی سے زندگی بسر کرنے والے کو سب سے زیادہ نفرتوں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں سفر کرتے ہوئے جب ہم تھک جاتے ہیں، جب ہم لاچار ہو جاتے ہیں، جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں، جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں یسوع مسیح کی اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب ہرے درخت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو سوکھے درخت کے ساتھ کیوں نہ برا سلوک کیا جائے گا۔ یسوع نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور میرے گھر والوں کے ساتھ بھی برا سلوک کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ہم ایمانداری کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے تو ہمیں تانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں نفرتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں مسیح کے نام کی خاطر جاب سے انکار ہوتا ہے، مسیح کے نام کی خاطر ہم سے نفرت کی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے یا نہیں کہ جب بھی کوئی شخص نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہے، جب اس کے فائل پر مسیح لکھا ہوتا ہے تو اس کی فائل کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ وہ نفرت جو ہے وہ آپ کی وجہ سے نہیں، وہ یسوع مسیح کی وجہ سے ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا کہ میرے نام کی خاطر دنیا کی تمام قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، تو تم اس وقت کیا ہوگے؟ مبارک ہوگے۔ کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، مقدس متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب، مقدس متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ ستائے جانا دو
وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو انسان اپنی برائی اور اپنی بدی کی وجہ سے ستایا جاتا ہے۔ ایک شخص مسیح کے نام کی خاطر ستایا جاتا ہے۔ اگر تو ہم مسیح کے نام کی خاطر ستائے جاتے ہیں، اگر ہم مسیح کے نام کی خاطر بےعزتی برداشت کرنی پڑتی ہے، اگر ہمیں مسیح کی خاطر نفرتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مسیح کی خاطر اگر ہمارے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں، تو یہ نفرت آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ یسوع مسیح کی وجہ سے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے، کس کے سبب سے؟ یسوع مسیح کے سبب سے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ حق کہیں، تو تم کیا ہوگے؟ مبارک ہوگے۔ اور لکھا ہے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ کیا لکھا ہے کہ لوگوں نے کن کو پہلے ستایا؟ نبیوں کو ستایا۔ یسایہ نبی کو آلے سے چیر دیا گیا۔ کس لیے چیرا گیا؟ کہ وہ خدا کے کلام کی منادی کرتا تھا، وہ اپنے ایمان پر پکا تھا۔ یرمیہ نبی کو بارہا ذلیل کیا گیا، ستایا گیا۔ کتاب مقدس میں دانیال کے بارے میں لکھا کہ اس کو شیروں کی غار میں ڈالا گیا۔ صدرک، میشک اور عبدالنجو کو اس کے ایمان کی خاطر کہاں پر پھینکا گیا؟ آگ کی بھٹی میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد سچائی کی خاطر یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر قلم کر دیا گیا۔ تمام رسولوں کو قتل کیا گیا، کسی کو زندہ آگ میں پھینکا گیا، کسی کو الٹا صلیب پر لٹکایا گیا، کسی کی گردن تلوار سے قلم کر دی گئی، کسی کے پیٹ میں خنجر مار کر اس کو مار دیا گیا۔ آپ کتاب مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یوحنا رسول جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کا آخری رسول تھا جو اپنی طبعی موت سے مرا تھا۔ تمام رسولوں کو قتل کیا گیا، لیکن جب یوحنا رسول کی باری آئی تو انہوں نے تیل کے تپتے ہوئے کڑاہ میں اس کو ڈال دیا۔ جب اس کو ڈالا گیا تو تیل کا کڑاہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کو پتمس کے جزیرہ میں بند کر دیا گیا، اور پتمس کے جزیرہ میں بیٹھ کر اس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنی موت سے مرا تو اس کی جگہ پر اس کا جو شاگرد تھا وہ خدمت کے کام کو سر انجام دینے لگا۔ وہ تقریباً 80 برس تک خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتا رہا۔ اس کو کہا گیا کہ یسوع مسیح کا انکار کر دے تو زندہ رہے گا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ میرا خداوند جو میرے ساتھ 80 سال تک وفادار رہا، کیا میں چند لمحوں کی زندگی کے لیے اس کے ساتھ بے وفائی کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے مار دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ اچھا ہوگا کہ مجھے مار دیا جائے تاکہ میں دنیا کے جھنجٹوں سے نکل سکوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت جگہ پر اپنے آپ کو مسیحی کہلانے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے تو میرا نام اگر امین مسیح ہے تو میں بتاؤں گا کہ میرا نام امین ہے۔ ہم اپنے مسیحی ایمان کی گواہی دینے کے لیے شرمندہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسیح کے نام کی خاطر ہم سے نفرت کی جائے گی، مسیح کے نام کی خاطر ہم سے عداوت رکھی جائے گی۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں تو تم اس وقت کیا ہوگے؟ مبارک ہوگے۔ ہم اس مبارک بادی کی لسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو مسیحی ظاہر کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ میں اکثر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ سفر کرتے ہیں تو دوران سفر السلام علیکم کہتے ہیں۔ یہ بری بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ایمان کی گواہی دینے کے لیے اگر سلام کہیں تو دوسروں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کرسچن ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کرسچن بتانے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو آپ خوشی کے ساتھ
بتائیں کہ خدا کا شکر ہے کہ میں مسیحی ہوں۔ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ اس لیے ہے کہ میری بائبل مجھے یہ سکھاتی ہے، میرا مسیح مجھے یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی گواہی ہوتی ہے، لیکن جب اچھا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نے خود کیا ہے۔ جب کوئی غلط کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ تبدیل شدہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جب آپ ایماندار بن چکے ہوتے ہیں، اس وقت آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ جس سچائی کو آپ مانتے ہیں اس سچائی کو آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں تک سچائی نہیں پہنچا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچے ایماندار نہیں ہیں۔ ایک سچے ایماندار کی یہ علامت ہے کہ جس سچائی کو وہ مانتا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ کتاب مقدس میں سے جو ہم نے مرکزی حوالہ تلاوت کیا تھا، اس میں لکھا ہے، اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ۔ کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں کتاب مقدس میں، مقدس متی کی انجیل اور اس کا 10واں باب، کتاب مقدس میں سے مقدس متی کی انجیل اور اس کا 10واں باب، اور اس کی 28ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس طرح لکھا گیا ہے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان اس بات سے ڈرتا کہ شاید اگر میں یسوع کی گواہی دے رہا ہوں گا تو کہیں مجھے مارا نہ جائے، اگر میں سچ بولوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے نفرت کی جائے۔ یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر جہالت کا کام نہیں کرنا، جان بوجھ کر کسی کو نہیں چھیڑنا، کسی کو غلط نہیں کہنا، صرف اپنے یسوع کی گواہی دینی ہے۔ کسی کے مذہب کو غلط نہیں کہنا، کسی کی کتاب کو غلط نہیں کہنا، کسی کے پیشوا کو غلط نہیں کہنا۔ آپ نے کتاب مقدس میں پڑھا ہوگا یونا نبی کی کتاب کا واقعہ۔ یونا کو جب سمندر میں تھا تو اس وقت جو دریا جہاز تھا وہ ڈوبنے لگا، اور جب جہاز ڈوبنے لگا تو سب لوگ اٹھے اور کہنے لگے کہ اپنے اپنے دیوتاؤں کو یاد کرو، کیونکہ وہ بت پرست لوگ تھے۔ کہنے لگے کہ اپنے اپنے دیوتاؤں کو یاد کرو۔ یونا جو تھا وہ سو رہا تھا جہاز میں۔ انہوں نے یونا کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھ، تو بھی اپنے دیوتا کو یاد کر۔ وہ بھی اٹھا اور اس نے کہا کہ مجھے سمندر میں پھینک دو تو تمہارا جہاز جو ہے وہ بچ جائے گا۔ وہ غیر قوموں کے جو لوگ تھے، بت پرست لوگ تھے، وہ دوسرے کے مذہب کا اتنا احترام کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ جس دیوتا کو تو مانتا ہے، جس خدا کو تو مانتا ہے وہ ہمارا مخالف ہو جائے۔ تو ایک رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ کسی کے خدا کو غلط نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو غلط کہہ دے۔ ہمارے معاشرہ میں اکثر جو مسائل جنم لیتے ہیں وہ اسی طرح لیتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے عقیدے کو غلط کہتے ہیں۔ آپ نے دوسرے کے عقیدے کو غلط نہیں کہنا، دوسرے کے ایمان کو غلط نہیں کہنا، دوسرے کی کتاب کو غلط نہیں کہنا، صرف اپنی کتاب کی گواہی دینی ہے، اپنے ایمان کی گواہی دینی ہے۔ اگر آپ میں کوئی تبدیلی دیکھتا ہے، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بہن تھی، دکان پر گئی، اس نے کچھ سامان خریدا، دکاندار نے جلدی میں کچھ پیسے زیادہ واپس کر دیے۔ اس بہن نے 20 روپے زیادہ آئے تو اس نے واپس کر دیے۔ دکاندار نے کہا کہ بہن جی، میں نے آج تک کسی کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میرے یسوع نے مجھے سکھایا ہے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ یسوع کی گواہی اس تک پہنچ گئی۔ یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر 3 گھنٹے کا لیکچر دیں، یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈبیٹ کریں۔ آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، آپ کہیں گے یہ میرا نہیں، یہ میرے مسیح نے مجھے سکھایا ہے، یہ میری بائبل نے مجھے سکھایا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے۔ جب انسان اس طرح کرے گا تو پھر موت کے پھندے میں نہیں پھنسے گا۔ اور اگر آپ سچائی
کی خاطر دکھ سہیں گے تو پھر تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اپنی نادانی اور جہالت کی باعث دکھ اٹھا رہے ہیں تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا کام کرتے ہوئے آپ پر اگر مصیبت آ جاتی ہے تو اس مصیبت کا آپ کو دکھ نہیں ہوگا، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرے گا۔ ضمیر آپ کا اس وقت ملامت کرے گا آپ کو جب آپ ناجائز کر رہے ہوں گے اور آپ کو اذیت دی جائے گی۔ دو ایماندار تھے، ایک چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا، ان کو اپنے ایمان کی وجہ سے قید کر لیا گیا اور ان پر سزائے موت کا فتویٰ لگایا گیا۔ اس دور کی بات ہے، اور اس دور میں جب کسی کو سزائے موت دی جاتی تھی تو آگ میں جلایا جاتا تھا۔ اس سے پہلے وہ چھوٹے لڑکے نے کیا کیا کہ ماچس کی تیلی جلائی اور چائے شاید بنانے لگے تھے، اس کا ہاتھ جل گیا۔ جب اس کا ہاتھ جلا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ بزرگ سے کہنے لگا کہ انکل جی کل ہمیں آگ میں جلایا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی، ابھی میرا تھوڑا سا ہاتھ جلا ہے تو ابھی مجھے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن جب ہمیں زندہ جلا دیا جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس بزرگ نے جواب دیا، بیٹا یہ جو آپ کا ہاتھ جلا ہے آپ کی بیوقوفی کی وجہ سے جلا ہے، اس لیے اس کی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، لیکن کل جب ہمیں جلایا جائے گا اس وقت ہم اپنے ایمان کی خاطر جلیں گے، اور جب ہم اپنے ایمان کی خاطر جلیں گے تو ہمیں اس کا درد نہیں ہوگا۔ کتاب مقدس میں سے جو میں نے 28ویں آیت پڑھی ہے، لکھا ہے جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ آگے لکھا کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں، پس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا، مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ اقرار کرنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ فخر کے ساتھ بتائیں خدا کا شکر ہے کہ میں مسیحی ہوں۔ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو بتائیں کہ میں نے نہیں یہ کیا، یہ میرے مسیح نے مجھے تعلیم دی ہے، میں نے اپنی بائبل مقدس میں سے یہ سیکھا ہے۔ تو جب آپ یہ بتائیں گے تو کس کی تعریف ہوگی؟ یسوع مسیح کی تعریف ہوگی۔ لکھا کہ جو کام کرتے ہو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکالیں کتاب مقدس میں سے، رومیو کا خط، کتاب مقدس میں سے رومیو کا خط، اس کا 8واں باب، رومیو کا خط 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت۔ لکھا ہے پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ بعض اوقات انسان مخالفت مول لینے سے ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ جان بوجھ کر میں کیوں اپنے گلے میں پھندا ڈالوں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نادانی اور بیوقوفی کی وجہ سے آپ نے دکھ نہیں سہنا، بلکہ آپ سچائی کی راہ پر چلیں، آپ ایماندارانہ زندگی گزاریں تاکہ ثابت ہو کہ واقعی ہم خدا کے فرزند ہیں۔ لیکن اگر ہم سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، سچ بولتے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کرتے، یہ سارے کام ہمیں نجات نہیں دیں گے، بلکہ یہ ہمارے نجات یافتہ ہونے کا ثبوت ہوگا کہ ہم واقعی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتے، صرف ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے نجات ملی ہے۔ نجات صرف یسوع مسیح کی وجہ سے ہے، لیکن یہ کام اس بات کا ثبوت ہوں گے کہ ہم واقعی خدا کے فرزند ہیں۔ جب ہمارے بچے باہر وہ کام کریں گے جن کو ہم پسند نہیں کرتے، جو ہماری مرضی کے خلاف ہیں، تو کیا ہم ان کاموں سے خوش ہوں گے؟ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، بلکہ بچوں کو سزا دیں گے، پنش کریں گے اور ان کو تعلیم دے کے کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرنا۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اس دنیا کی مخالفت سے نہیں ڈرنا، اس دنیا کے ڈرانے سے نہیں ڈرنا، کیونکہ لکھا ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے۔ یہاں کے لوگ آپ کا صرف بدن قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی روح کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی روح خدا کے ہاتھ میں ہے، اس سے ڈرنا چاہیے جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں
ہلاک کر سکتا ہے اور ان کو قید بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر میرے ساتھ آپ 35ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک دیکھیں، لکھا کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے ہیں۔ کیا پولس رسول کہتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ تنگی کر سکتی ہے، کال کر سکتا ہے، ننگا پن کر سکتا ہے، بھوک ہمیں یسوع سے جدا کر سکتی ہے، پیاس ہمیں یسوع سے جدا کر سکتی، کوئی بھی چیز۔ اور حتیٰ کہ پولس رسول کہتا ہے کہ موت بلکہ زندگی بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے لکھا ہے ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند ہیں۔ ایک ایماندار کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ وہ کسی وقت بھی اس پر کوئی سوال کیا جائے گا اور اس کو سوال کا جواب دینا ہے۔ کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ دوسرا تموتھیوس کا خط نکالیں، دوسرا تموتھیوس 3 باب اور اس کی 12ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ دوسرا تموتھیوس 3 باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ یہ بائبل کس نے لکھی ہے؟ خدا نے اپنے پاک روح کی ہدایت سے لکھوائی ہے اور نبیوں نے اور رسولوں نے اس کو تحریر کیا ہے، جس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب کیا کیے جائیں گے؟ ستائے جائیں گے۔ آپ کو لوگ غلط تعلیم دے کر یہ کہیں گے کہ آپ مسیحی جب ہو جائیں گے تو آپ بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ آپ عیش و عشرت کی تب زندگی گزاریں گے جب آپ دنیا دار ہو کر دنیا میں رہیں گے، جب آپ سچے ایماندار بن کر اپنے مسیحی ایمان پر قائم رہ کر ایمان کی گواہی دیں گے تو آپ کو بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو بہت سارے دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ جو دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت، رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت اس طرح لکھا گیا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ سب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ مل کر کن کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں؟ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے مل کر کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے، آپ کے اوپر دکھ آیا ہے، آپ کے اوپر تکلیف آئی ہے، آپ کو کسی آزمائش نے گھیر لیا ہے، آپ کو بیماری نے گھیر لیا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں ساری ڈیٹیل بتاؤں، لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم سفر کر رہے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہے تو وہ بھی ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اگر ہمیں کسی نے مارا ہے، اگر ہمیں کسی نے بے عزت کیا ہے تو اس میں بھی بھلائی ہے، ہمارا آسمان پر اجر بڑا ہوگا۔ لکھا ہے کہ جب لوگ میرے سبب سے تم سے عداوت رکھیں گے، لعن طعن کریں گے، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ حق کہیں گے تو تم کیا ہوگے؟ مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی گالی دے، کوئی منہ پر تھپڑ مارے، کوئی منہ پر تھوک دے تو شادمانی آتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی، رنج پہنچتا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ لیکن کتاب مقدس یہ تعلیم دیتی کہ شریر کا مقابلہ نہ کر، جو تیرے داہنے گال پر تماچا مارتا ہے بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے۔ بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے، جب مسیحی اس پر عمل کرتا ہے تو وہ ایک چراغ کی مانند بن جاتا ہے، وہ دوسروں تک روشنی پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، آپ بھی مسیحی ہو جائے، تو وہ کہے گا کہ جس مسیح نے آپ کی زندگی تبدیل نہیں کی وہ میری کیسے کرے گا؟ اس لیے پہلے ہماری خود تبدیل شدہ زندگی ہونی چاہیے۔ یسوع نے اسی لیے کہا کہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارتا ہے بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے۔
کیوں پھیرتے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسیحی لوگ صبر اور برداشت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، پہلا پطرس کا عام خط، پطرس کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔ ضرورت کی وجہ سے ہم کتنے روزوں کے لیے غم زدہ ہے؟ چند روزوں کے لیے۔ یہ زندگی چند روز ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ایماندار کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ اس لیے اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف، جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے گا۔ یہ آزمائشیں، دکھ، تکلیف کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ آپ کا ایمان پرکھا جائے، آپ کے ایمان کا ٹیسٹ کیا جائے۔ کسی کو بھی آپ نے ایک بزنس شروع کیا ہے اور تقریباً اس پر 50 کروڑ روپیہ لگایا ہے، آپ نے جو اس پر مینیجر مقرر کرنا ہے، آپ ایک ان پڑھ آدمی کو مقرر کر دیں گے؟ اس پر نہیں کریں گے۔ آپ کوئی انجینئر رکھنا چاہتے ہیں اور وہ شخص نے صرف میٹرک کی ہے اور میٹرک کرنے کے بعد وہ کہیں کہ مجھے انجینئر رکھ لیں، تو نہیں رکھا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے MBA کیا ہوا ہے، انجینئرنگ بھی کی ہوئی ہے، اور پھر بھی ہم کیا کریں گے؟ اس کا ٹیسٹ لیں گے، کیونکہ ہم نے بہت بڑا بزنس، بہت بڑا کاروبار اس کے سپرد کرنا ہے۔ ٹیسٹ لے کر پھر ہم اس کو نوکری پر رکھیں گے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جب ہمیں آسمان پر لے کر جائے گا خدا، تو آسمان پر سب ایماندار ہوں گے۔ تو ایماندار جو زمین پر ہیں ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا کہ واقعی وہ ایماندار ہیں یا نہیں۔ بعض اوقات ہم زبان سے تو اقرار کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ ایمان سے بڑا دور ہوتے ہیں۔ اس لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان فانی سونے چاندی سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہے۔ جب ایمان آزمایا جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بیش قیمت ہو جاتا ہے۔ خدا نے باپ ابراہیم کو کہا، اٹھ اپنے ناطے داروں میں سے نکل اور جو ملک میں تجھے بتاؤں گا اس میں چلا جا۔ باپ ابراہیم خدا کی بات مان کر چل پڑا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ ایماندار ہے۔ خدا نے دوسری بار پھر اس کے ایمان کو پرکھا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے میرے حضور سوکھتی قربانی کے طور پر گزران دے۔ اب باپ ابراہیم کا ایمان سونے سے زیادہ قیمتی بن گیا تھا، اور خدا نے کہا کہ میں نے اب اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ جو تیری نسل کو برکت دیں گے میں ان کو مبارک کہوں گا، جو تیری نسل پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا۔ کیونکہ اس کا ایمان سونے چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی تھا، وہ ایمان آزمایا ہوا تھا۔ لیکن جب ہمارا ایمان آزمایا جاتا ہے، جب ہمیں پرکھا جاتا ہے، تو ہم بخلا جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کون سی آزمائش میں پڑ گئے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کون سی مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب، پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ۔ پہلے نمبر پر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن اور روح کو قتل کرتے ہیں، لیکن روح کو کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ لکھا کہ نہ ان کی سازشوں سے ڈرو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، ملکوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، ایمانداروں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب کوئی بھی آپ کے خلاف سازش کرتا ہے تو لکھا ہے ان سے نہ ڈرو، بلکہ لکھا ہے تم
رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو. کسی سے خائف رہنا چاہیے؟ انسانوں سے نہیں، بلکہ رب الافواج سے جو قدوس اور مہربان ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے دلوں میں مسیح کو کیا جانو؟ خداوند جان کر مقدس جانو، یعنی پاک سمجھو. اس لیے آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ کبھی بھی نیکی میں سستی نہ کریں، مصروف رہنے میں کوشش کریں. آپ بھی مصروف رہیں اور اپنے بچوں کو بھی مصروف رکھیں. ٹی وی میں مصروف نہ رکھیں، ان کو ہوم ورک دیا کریں، بائبل کا ہوم ورک دیں، گھر کے کاموں کا ہوم ورک دیں، اسکول کا ہوم ورک دیں، بچوں کو مصروف رکھیں. تب بچے برائی سے بچ کر رہیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے سامنے ٹی وی کھول دیے ہیں، تو پھر بچوں کو کل کو آپ یہ دوش نہیں دے سکتے کہ آپ غلط راہ پر چل رہے ہیں. آپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی. افسی کے خط کے 6 باب میں لکھا ہوا ہے، اے اولاد والو، اپنے بچوں کو خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. کیسے پرورش کرو؟ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، بلکہ پہلے ہم دوبارہ آئیں گے پطرس کے خط میں. پطرس کا پہلا عام خط 3 باب. ابھی تک ہم نے 13ویں اور 14ویں آیت کو سیکھا ہے، ابھی 15ویں آیت کو سیکھیں گے. لکھا ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ. خداوند کو کیا جاننا ہے؟ مقدس جاننا ہے. مقدس کا کیا مطلب ہے؟ پاک جاننا. اور لکھا ہوا ہے کہ خداوند کو، مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس جانو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل پر کس کا راج ہونا چاہیے؟ یسوع مسیح کا راج ہونا چاہیے. آپ کے دل کا جو بادشاہ ہے وہ یسوع مسیح ہو، نہ کہ یہ آپ کہیں کہ میرا دل نہیں کرتا. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ دل لا علاج اور سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ اسی سے ہے. دل کے بہانے بنانا چھوڑ دیں. بہت وقت گزر چکا ہے، اب دن نکلنے والا ہے. جب ہم ایمان لائے تھے اس وقت سے اب ہماری نجات بہت نزدیک ہے. اب یسوع مسیح کی آمد بالکل قریب ہے. اس لیے اپنے دل پر، اپنے دل کے تخت پر یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ بنائیں. جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے مالک نہیں ہوتے. ہماری زندگی کا مالک ہمارا منجی، ہمارا خداوند یسوع مسیح، کاہن اعظم، ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار، ہماری زندگی کا مالک وہ ہوتا ہے. اس لیے لکھا ہوا ہے کہ بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تمہاری امید کی وجہ تم سے دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو. مستعد رہنے کا مطلب تیار رہو، مضبوط رہو. کوئی بھی شخص جب ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہوتا ہے، بیگ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ کس امید پر اسٹیشن پر کھڑا ہوتا ہے؟ گاڑی آنے کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے تاکہ جب گاڑی آئے تو میں اس میں بیٹھ سکوں. اس سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو کہ آپ بھائی یہاں پر کیوں کھڑے ہیں، تو وہ یہی جواب دے کر بھائی جان میں نے گاڑی میں بیٹھنا ہے. اگر ہم سے کوئی ہماری امید کی وجہ پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنی امید کے بارے میں، یعنی اپنے مسیحی ہونے کے بارے میں اگر کوئی آپ سے وضاحت طلب کرتا ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم پادری صاحب سے پوچھ کر بتائیں گے. آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے. آپ بائبل مقدس کا ایک طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ کریں تاکہ مخالفوں کو جواب دینا آ جائے. بدتمیزی کے ساتھ نہیں، بے ادبی کے ساتھ نہیں، لاپرواہی اور لاچاری کے ساتھ نہیں. یہ کوشش نہ کریں کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، بلکہ آپ ہر وقت مستعد رہیں، تیار رہیں کہ کسی وقت بھی سوال کا حملہ مجھ پر ہو جائے گا اور اگلے کے منہ میں سوال ہو تو آپ کے زبان پر فوراً جواب ہو، لیکن ادب کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ. بائبل مقدس کو تعلیمی مقاصد کے لیے نہ پڑھیں، بائبل مقدس کو علمی مقاصد کے لیے نہ پڑھیں،
بائبل مقدس کو تاریخی مقاصد کے لیے نہ پڑھے، بائبل مقدس کو ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کے لیے پڑھے تاکہ آپ کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ کتاب مقدس میں سے ایک حوالہ نکالے میرے ساتھ، پہلا تموتھیوس کا خط، کتاب مقدس میں سے پہلا تموتھیوس کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت ہم پڑھیں گے۔ پالوس رسول کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امیدگار یسوع مسیح کے حکم سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ہمارے منجی خدا اور ہمارے امیدگار۔ ہماری امیدگار کون ہے؟ یسوع مسیح۔ جواب تو دو، ہماری امیدگار کون ہے؟ ہمیں اپنی امیدگار بتاتے ہوئے بھی جھجک آ رہی ہے، چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ہمیں غیر قوموں کے سامنے اپنی امیدگاہ کے بارے میں بتانا پڑے تو کتنی مشکل کا سامنا ہوگا۔ اپنی امیدگاہ کے بارے میں ہر وقت جواب دینے کے لیے مستعد رہیں۔ ہماری امیدگاہ کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ آگے کو جو جیتے ہیں وہ اپنے لیے نہ جیے بلکہ اس کے لیے جیے جو سب کی خاطر مر گیا۔ یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر مر گیا۔ اب مجھے اور آپ کو جو زندہ رہنا ہے وہ اس لیے رہنا ہے کہ یسوع مسیح میرے لیے مر گیا، اور اب میں جتنی دیر جیوں گا اسی کے لیے جیوں گا۔ جیسے میں نے آپ کو یوحنا کے شاگرد کے بارے میں بتایا کہ 80 سال اس نے زندگی گزاری، جب وہ قید کر لیا گیا تو اس کو کہا کہ یسوع کا انکار کر دے۔ اس نے کہا کہ 80 سال تک میرا یسوع میرے ساتھ وفادار رہا، اب میں چند لمحے زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ دنیا کے دکھوں سے مجھے نجات مل جائے گی، آپ مجھے قتل کر دے لیکن میں یسوع کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے ایماندار بننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، کلسیوں کا خط، اس کا پہلا باب 27ویں آیت۔ کلسیوں کا خط پہلا باب اس کی 27ویں آیت لکھا ہے کہ جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے۔ مسیح جو جلال کی امید ہے کس میں رہتا ہے؟ تم میں رہتا ہے۔ اگر مسیح ہم میں رہتا ہے تو پھر کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے؟ بلب میں جب کرنٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ روشنی پیدا ہوتی ہے کہ تاریکی پیدا ہوتی ہے؟ روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جب پنکھے میں لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چل رہا ہوتا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم میں بجلی آ رہی ہے، یہ آواز پیدا کر رہا ہے۔ تو اگر مسیح ہم میں رہتا تو ہم میں روشنی کیوں نہیں آتی؟ نام کے مسیحی دنیا میں بڑے ہیں، صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، بپتسمہ لے لینا کافی نہیں ہے، مسیحی گھر میں پیدا ہو لینا کافی نہیں ہے۔ ایک سچے اور پکے مسیحی بننے کے لیے ایمان کی گواہی، ہمارا کردار، ہماری زندگی، بعض اوقات بھیڑ جو ہوتی ہے اس کی اون اوپر سے بڑی خوبصورت اور صاف ستھری نظر آتی ہے، لیکن جب آپ بھیڑ کے بالوں میں اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھیں گے تو اس کے اندر زخم ہوتے ہیں۔ کہیں ہماری زندگی بھی تو ایسی نہیں کہ اوپر سے تو بڑی خوبصورت اور صاف ستھری زندگی لیکن اندر سے کھوکھلے مسیحی، نامی مسیحی تو نہیں ہے ہم۔ ہماری امید کا کون ہے؟ زندہ خدا کا بیٹا جو موت اور قبر پر فاتح ہوا، جس نے کہا کہ دیکھ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ وہ ہماری امید گاہ ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہمارا اونچا برج ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے۔ کتاب مقدس میں سے آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، متی کی انجیل اس کا 26واں باب۔ کتاب مقدس میں سے متی کی انجیل اور اس کا 26واں باب۔
یہاں پر پطرس کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے حوالہ پڑھنا چاہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسیحی کہلانے سے شرم محسوس کرتے ہیں، جو یسوع کا انکار کرتے ہیں۔ یسوع نے کیا کہا تھا کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کا کیا کروں گا؟ اقرار کروں گا۔ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں کیا کروں گا؟ باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا۔ اب میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، متی کی انجیل 26واں باب اور اس کی 70 آیت سے ہم پڑھیں گے، 70ویں آیت سے، بلکہ ایک آیت پیچھے سے پڑھیں گے۔ اور پطرس باہر شین میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا؟ یہ اس وقت کا واقعہ جب یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور تحقیق و تفتیش ہو رہی تھی۔ 70ویں آیت میں پطرس کے بارے میں لکھا، اس نے یعنی پطرس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے۔ کس کا اس نے انکار کیا؟ کس کا انکار کیا؟ یسوع مسیح کا اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ آگے سنیں، پہلی دفعہ اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ 71ویں آیت میں، اور جب وہ ڈیوڑی میں تھا، ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ پہلی دفعہ کیسے انکار کیا؟ کہ میں اسے نہیں جانتا۔ دوسری دفعہ کیسے انکار کیا؟ قسم کھا کر اس نے انکار کیا۔ کیا کھا کر؟ قسم کھا کر انکار کیا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ اب پھر سنیں، 73ویں آیت میں لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ کتنی دفعہ پطرس نے انکار کیا؟ 3 دفعہ۔ پہلی دفعہ کیسے انکار کیا؟ ویسے کیا کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ دوسری دفعہ قسم کھا کر انکار کیا کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ تیسری دفعہ کیسے انکار کیا؟ لعنت اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ اب دیکھیں کہ جو شخص یسوع کا انکار کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب اسے احساس ہوا تو زار زار رویا۔ کیا کیا اس نے؟ زار زار رویا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ بہت سارے ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ میرے یسوع نے مجھے سکھایا ہے، یہ میرے مسیح نے مجھے سکھایا ہے، یہ میری بائبل نے مجھے سکھایا ہے۔ تو وہاں پر جب ہم یسوع کا نام نہیں لے رہے ہوتے تو وہاں پر ہم یسوع کا انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یسوع کا نام لینے سے ڈرنا نہیں، یسوع کا نام لینے سے جھجکنا نہیں، یسوع کا نام لینے سے شرمندگی محسوس نہیں کرنی۔ اگر قیامت والے دن یسوع ہم سے شرمائے گا تو پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ مستعد رہیں اور ہر وقت یسوع کے بارے میں بتانے کے لیے تیار رہیں، ماہر شکاری کی طرح۔ ماہر شکاری کیسے تیار رہتا ہے کہ جو ہی اس کو اپنا شکار نظر آتا ہے اس پر جھپٹ پڑتا ہے۔ آپ نے جھپٹنا نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہی کوئی موقع ملے وہاں پر یسوع کا نام ایک دفعہ ضرور لے لینا ہے۔ جب بھی کوئی اچھا کام ہو وہ اپنے اوپر نہیں، اپنے ذمہ نہیں لینا کہ میں نے یہ اچھا کیا۔ اکثر یہ جب کوئی اچھا کام کرتا تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے والدین نے ہمیں یہ سکھایا، تو وہاں پر اگر یسوع کا نام لے لیں کہ میرے یسوع نے مجھے یہ تعلیم دی ہے تو کس کی شان بڑھے گی؟ یسوع کی شان بڑھے گی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ کون بڑھے؟ یسوع مسیح بڑھے اور میں گھٹوں۔ ہم اس معاشرہ میں کس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ پتہ چلے کہ فلانا بندہ کوئی آگا ہے، ایماندار ہے، سچا ہے۔ اپنے آپ کو نہیں بتانا، کنوں بتانا ہے؟ یسوع مسیح نے۔ اس کے بعد اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں،
پطرس کا پہلا خط اس کی ہم 16ویں آیت پڑھیں گے. تیسرا باب 16ویں آیت. اور نیت بھی نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اکثر مسیحیوں کے چال چلن پر زیادہ الزام لگائے جاتے ہیں. اکثر ہمارے اچھے چال چلن پر طنز کیا جاتا ہے, ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے. کتاب مقدس ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ لکھا ہے کہ پہلے نمبر پر جو کام کرو نیک نیت رکھ کر کرو. نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے. نیک نیت ہونے سے مراد یہ کہ جیسے ہم نے کتاب مقدس میں سیکھا کہ جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو. بعض اوقات کوئی نوکر اپنے مالک کی فرما برداری تو کر رہا ہوتا ہے لیکن کرتا اتنی دیر ہے جب تک مالک موجود ہوتا ہے. یہ نیک نیتی نہیں ہے. مالک موجود نہیں ہے تو بھی اسی طرح جانبداری سے کام کرے, اسی طرح فرما برداری کرے, تو یہ نیک نیت ہوتی ہے. آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے نہ کریں کہ میری تعریف ہوگی, اس لیے نہ کریں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے, بلکہ اس لیے کریں کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ خداوند کے لیے کر رہا ہوں. یہ نیک نیتی ہے. جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کے خداوند کے لیے. لکھا ہوا ہے کہ اور نیت بھی نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں, اعمال کی کتاب اس کا 24واں باب. اعمال کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 16ویں آیت. بلکہ میں اس کو 15ویں آیت سے پڑھوں گا, 14ویں سے بلکہ. لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق پر وہ بدعت کہتے ہیں اس کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں, اور جو لوگ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے, اور خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں کہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی. 16ویں آیت. اس لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باب میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے. خدا اور آدمیوں کے باب میں میرا دل کبھی بھی مجھے ملامت نہ کرے. بعض اوقات انسانوں کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے, بعض اوقات انسان صرف خدا کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں خدا اور آدمی دونوں کی نظر میں ٹھیک ہونا چاہیے. کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ قد و قامت میں بڑھتا گیا, خدا اور آدمی کی نظر میں مقبول ہوتا گیا. ہمارا کردار, ہمارا رویہ, ہمارا چال چلن ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر تعریف کرنے پر, لوگ دیکھ کر مجبور ہو جائیں کہ میں واقعہ ہی خدا کا بندہ ہوں. اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں ہر بات میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول کرنے والوں کی طرح پیش کرنا ہے. اس لیے آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں, کتاب مقدس میں سے تیتوس کا خط اس کا دوسرا باب, تیتوس کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت. بلکہ میں اس کو 6 آیت سے پڑھوں گا. لکھا ہے کہ جو ان آدمیوں کو بھی, جوان آدمیوں کو بھی اسی طرح نصیحت کر کے متقی بنے, سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا, تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے کہ جو ملامت کے لائق نہ ہو, تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر
شرمندہ ہو جائے. تیری تعلیم میں ایسی صفائی اور صحت کلامی پائی جائے، یعنی ہماری گفتگو اور ہمارا چال چلن اور ہمارا رویہ ایسا بن جائے کہ مخالفوں کو کوئی بھی موقع نہ ملے کہ وہ ہمارے اوپر الزام عائد کر سکیں، وہ ہمارے اوپر الزام لگا سکیں. اس لیے یاد رکھیں کہ اپنی تعلیم کی خبر گیری کرنی ہے، اپنی خبر گیری کرنی ہے، اپنے ایمان کی خبر گیری کرنی ہے، تاکہ ہم سچے، پکے، مؤثر اور دیانتدار مسیحی بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کر سکیں. آخری حوالہ ہم دیکھیں گے، پہلا پطرس اس کا دوسرا باب، پہلا پطرس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 12ویں اور 15ویں آیت. لکھا ہوا ہے، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں. جن باتوں میں وہ تمہیں غلط سمجھتے ہیں، بدکار سمجھتے ہیں، تمہارا چال چلن ایسا ہو کہ وہ دیکھ کر انہی کے سبب سے خدا کی کیا کریں؟ تمجید کریں. 15ویں آیت میں لکھا، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمی کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو. نیکی کر کے کیا کر دو؟ نادان آدمی کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو. میں ابھی تھوڑا سا اس کا ریویو کروں گا. آج جو ہمارا مرکزی مضمون تھا وہ کیا تھا؟ مسیحی ایمان کی گواہی اور ثابت قدمی سے دکھوں کی برداشت کرنا. کیا ہمارا مضمون تھا؟ مسیحی ایمان کی گواہی اور ثابت قدمی سے دکھوں کی برداشت کرنا. پہلا پوائنٹ تھا کہ نیکی میں سرگرم رہ کر دکھوں کی برداشت کرنا. دوسرا پوائنٹ تھا مسیح کو خداوند جان کر مقدس سمجھو اور اپنی امید کے بارے میں بتانے کے لیے ہمیشہ تیار رہو. اگر کوئی ہم سے مسیحی ہونے کی وجہ پوچھتا ہے تو ہمیں وجہ کا پتہ ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پر نیک نیکی سے کام کرو تاکہ مخالف ہم میں کوئی عیب نہ پا کر کیا ہو جائیں؟ شرمندہ ہو جائیں. آج جو ہمارے لیے چیلنج ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. اگلے دفعہ میں نے پوچھنا ہے. پہلے ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ نیکی میں مصروف رہنا ہے. نیکی میں کیا رہنا ہے؟ مصروف رہنا ہے، اور اپنے ایمان کی گواہی دینے کے لیے مستعد رہنا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے. نیکی میں کیا رہنا ہے؟ مصروف رہنا ہے. خود بھی رہنا اور بچوں کو بھی نیکی میں مصروف رکھنا ہے. اور اس کے بعد اور کیا کرنا ہے؟ ایمان کی گواہی دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تیری تعلیم میں ایسی صفائی، سنجیدگی اور صحت کلامی پائی جائے کہ مخالفوں کو کوئی عیب نہ ملے تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے. اور پھر لکھا کتاب مقدس میں کہ تیری باتوں میں ایسی صفائی ہو کہ مخالفوں کو مناسب جواب دینا آ جائے. ہمارے لیے جو چیلنج ہے، نیکی کرنے میں مصروف رہیں اور اپنے ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیار رہیں. خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین. ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے لیے دعا کریں گے. اور ایک ہمارے پاس درخواست آئی ہے، ہم اس کے بھائی کے لیے بھی دعا کریں گے. صفدر عنایت کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ان کو شفا دے، کیونکہ وہ بیماری کی حالت میں ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایماندار کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا. آپ سب میرے ساتھ متفق ہو کر بھائی صفدر کے لیے دعا کریں. عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کے باپ صلح سلامتی کے شہزادے یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ تیرے شکر ادا کرتے ہیں، تیری شفقت، تیری محبت اور تیرے رحم کے لیے. تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے جس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے تو ہم پر رحم کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں، اپنے فضل اور اپنے رحم یاد فرما اور بھائی صفدر پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے بیٹے کے وسیلہ سے شفا دے. تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع کے نام سے ساری بیماری کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے بدن سے جدا ہو جائے. اسی طرح آسمانی باپ، جو کلام کا بیج آج بویا گیا ہے یہ بے پھل نہ رہے بلکہ 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل رہے. تیرے لوگ برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. یسوع مسیح کے نام سے آمین. ہم آخری گیت گائیں گے اور اسی کے دوران اپنے ہدیے اور نذرانے خداوند کے سامنے پیش کریں گے.